چند باتیں ہم جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق ہے۔ عالمی اسلام کے لیے یہ ماہ مبارک بڑی خوشیوں کا ہے، بڑی شادمانی کا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ماہ مبارک ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے اوپر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت ہونے کی جو ذمہ داری ہے اور اس کا جو شرف ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم سے جو تقاضے محبت رسول کے، ایک عشق رسول کے قرآن و احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان تقاضوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اور اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ پچھلے ہفتہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے قبل جو رحمت انبیاء علیہم السلام پر کی گئی وہ یہ کہ آپ کی تصدیق کی وجہ سے انہیں بھی نبوت سے سرفراز کیا گیا، ان کی بھی قسمت کو، ان کے بھی دنیا میں آنے سے قبل انہیں بھی نور نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ لیکن آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور نبوت منتقل ہوتے ہوئے نسلاً بعد نسل، زمانہ بعد زمان، حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں وہ نور چمکا، اور وہ نور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں چمکا، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے شکم میں لیا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں باردار ہو گئی، تو عام طور پہ خواتین کو جن تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں سے بچائے رکھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو عطا آتن کہ میرے پاس آنے والا آیا، وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، اور میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھی، یعنی کہ میری آنکھیں تو بند تھی لیکن میرا ذہن و خیال، میں باہوش تھی۔ تو آنے والے نے مجھے جھنجھوڑا اور کہا هل شعرتی انکی قد حملتی بسید هذه الامت ونبیها، کہ اے آمنہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم اس امت کے سردار، اس امت کے نبی کو تم نے جو ہے اپنے شکم میں رکھا ہوا ہے؟ اور اسی قسم کی ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کو خواب میں کسی نے آ کر بتایا کہ جس بچے کی ولادت ہونی ہے وہ بچہ نبی ہوگا اور اس کا نام محمد رکھنا۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ جو حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ ہیں، اور حضرت شفا اور اس قسم کی چند خواتین
بیان کرتی ہے اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے پاس چند قد آور خواتین قبیلہ عبد مناف کی طرح بڑی بڑی لمبی خواتین، خوبصورت خواتین میرے آس پاس جمع ہو گئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ایک نے کہا کہ میں آسیہ ہوں، ایک نے کہا کہ میں مریم ہوں سلام اللہ علیہا۔ پھر آپ کی والدہ نے جب نظر کو اوپر رکھا تو دیکھا کہ بہت سارے خواتین نورانی شکل میں وہاں موجود ہیں، تو آپ نے ان حضرت مریم یا آسیہ سے پوچھا کہ یہ جو اوپر جو لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جنت کے حوران اور غلمان ہیں جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پروٹوکول میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا نور نکلا کہ جس نور کی روشنی میں انہوں نے شام کے محلات انہوں نے دیکھے۔ اسی طریقے سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت جس رات ہوئی تو اس رات کعبہ کے جو بت تھے، جو لات و عزیٰ ہبل تھے، اس سے کعبہ کہنے لگا کہ اے لات و عزیٰ، اب تمہارا وقت قریب آ چکا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس گھر کو اس کے نیک بندوں سے بھر دے گا، اور یہ جو تمہاری یہاں عبادت کی جاتی ہے، تمہیں یہاں پوجا جاتا ہے، ان قریب یہ تمہاری پرستش ختم کر دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ملک فارس میں 1000 سالوں سے کوئی آگ جس کی عبادت کی جاتی تھی، جس پر لوگ جا کر منتیں مانگتے تھے، طرح طرح کے رسوم و رواج وہاں پہ وہ شرکیہ کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان آگ کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے انہیں بجھا دیا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت کہ قیصر و کسریٰ کے محل کے 12 کنگرے تھے، یعنی جو اوپر گنبد نما جو چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کنگروں کو بھی جو ہے ان قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کو یہ اطلاع دے دی کہ ان کے کنگرے گر گئے، اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ جو پچھلی کتابوں کے علماء تھے، جو عالم تھے، کہا جاتا ہے کہ عرب کے چند لوگ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف گئے، تو ایک راہب جو عیسائی تھا انہیں وہ ملا، تو عیسائی نے کہا ان عربوں سے، ان کی بڑی خاطر تواضع کی اور بڑے محبت بھرے انداز میں ان سے کہا کہ اے عربوں، جو نبی آخر الزمان ہے، جو آخری نبی ہے، ان کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے کہ جب وہ تمہیں اسلام کی دعوت دے، حق کی دعوت دے، تو تم اسے قبول کر لینا، تم ان کی بات مان لینا۔ تو ان لوگوں نے یہ پوچھا کہ ان کا نام کیا ہوگا کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نبوت سے سرفراز فرمائے گا؟ تو اس
راہب نے کہا کہ اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل میں نے کیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو ساری جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت کیسے ہے؟ آپ کی ایک حدیث ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری پیدائش، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پوری کائنات کو، میں انسانیت کو اس کا کھویا ہوا وقار واپس دوں۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس مقصد سے میں انسانوں کو آشنا کروں۔ تو پوری کائنات نے جو ہدایت کی روشنی حاصل کی ہے، اور آج جس ہم نور ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں، اس نور ہدایت کا جو تحفہ ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت اس معنی میں ہے کہ انسانیت کی نجات، انسانیت کی فلاح، انسانیت کی کامیابی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کرنے میں ہے، آپ کی بات ماننے میں ہے۔ اور دوسری بات کہ اب انسانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں پر کتنے رحیم ہیں، کتنے شفیق ہیں کہ قرآن سورہ توبہ کی جو آخری آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم، انہیں اس بات پر شاق گزرتا ہے جب تم مشقت میں پڑ جاتے ہو، جب تم مصیبت میں پڑ جاتے ہو۔ یعنی کہ مسلمانوں کا تکلیف میں آ جانا، مسلمانوں کا دل آزار ہو جانا، یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ شریعت کی مقاصد کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت کے ساتھ مسواک کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ یہ مسواک تم پر لازم کر دیا جاتا تو میں خود اپنی طرف سے تم پر اسے لازم کر دیتا، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا یہ آسان نہ ہو اور تم اس میں مشقت میں پڑ جاؤ۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں کتابوں میں بھری پڑی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کا مشقت میں پڑ جانا آپ پر گراں گزرتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، جن کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا خطاؤں میں، لغزشوں میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی، ان لوگوں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے۔ یہاں تک کہ اسی طریقے کی ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں 5 ایسے بڑے گناہ ہیں کہ جو میری زندگی میں اس طرح شامل ہو گئے ہیں کہ میں ان کے بغیر میرے دن گزارنا میرا مشکل ہوتا ہے جب تک میں ان کاموں کو نہ کر لوں۔
جس میں بڑے بڑے گناہ تھے، شراب تھے، جوا تھا، اس قسم کی چیزیں، اور آیات بھی نازل ہو چکی تھی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں گناہ ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں کہ آپ نے خاص اس شخص کے لیے یہ رعایت رکھی کہ اے میرے پیارے، کیا تم مجھ سے اس بات کا عہد کرتے ہو، اس بات پر بیعت لیتے ہو کہ تم پہلے ایک گناہ کو چھوڑ دو، صرف ایک گناہ کو پہلے تم چھوڑنے کا مجھ سے عہد کرو، پھر تم چلے جاؤ۔ جب یہ ایک گناہ تم سے چھوٹ جائے تو پھر تم مجھ سے آ کر دوسرے گناہ کے بارے میں عہد کر لینا کہ میں اب اس دوسرے گناہ کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ شخص ایک ایک کر کے پانچوں جو بڑے گناہ تھے، جو اس کو لگتا تھا کہ اس کو چھوڑ دینا اس کے لیے ناممکن تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دامن رحمت سے جڑ کر وہ گناہوں کو چھوڑ کر وہ نیکیوں کے راستے پہ آ گیا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی تھے جن سے زنا سرزد ہو گیا، تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں اسی دنیا میں پاک صاف ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کروں، تو آپ مجھ پہ حد جاری کر دیں، یعنی جو اس کی سزا قرآن میں آ گئی ہے آپ اس سزا کو مجھ پہ نافذ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ نے جو حضور کو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ حضور نے اس شخص سے اپنے منہ کو دوسری طرف پھیر لیا، پھر وہ شخص گھوم کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرف منہ کیے ہوئے تھے وہ اس طرف آ گیا، اور اس نے وہی بات دوبارہ اس نے ریپیٹ کی۔ پھر حضور نے اپنے چہرے کو تیسری بار ایک طرف پھیر لیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے اس شخص سے کہا کہ جاؤ اللہ سے توبہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دینے والا ہے۔ لیکن جو ایمان ایسی شے ہے، یقین ایسی شے ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ جب ہم کوئی گناہ کر لیتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پہاڑ ہم پر گر جائے میرے گناہوں کی وجہ سے۔ تو وہ اسی کیفیت میں وہ صحابی آ کر حضور سے بار بار یہ بات کہنے لگے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ اب اس پر حد جاری کر دو۔ تو آپ کو پتہ ہے بہت سخت سزا ہے، وہ شخص جو شادی شدہ شخص اسلام میں زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، اور یہی اس کی توبہ بھی ہے۔ تو اس شخص کو جب پتھر مارے گئے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، تو صحابہ نے کہا کہ جب حضور نے بار بار اس کو کہا تھا کہ جاؤ توبہ کرو، تو اس نے حضور کی بات کو نہ مان کر اپنے لیے سزا کو تجویز کیا، تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو چھوڑا نہ جائے، اور صحابہ نے انہیں رجم کر دیا اس صحابی کو۔ تو پھر جب وہ صحابہ کرام جب واپس آئے تو ہر ایک زمانے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو صحابہ کرام آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے سامنے سے گزرے، تو آپ نے ان صحابہ سے بلا کر کہا کہ جس شخص کو تم نے رجم کیا ہے اس کی ایسی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کی ہے، گویا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے پر تقسیم کر دیا جائے تو تمام مدینے والوں کے گناہ معاف ہو جائے۔ اور کہا کہ اس شخص کے بارے میں تم اپنی زبان کو دراز نہ کرو کہ اگر اس نے جب تمہیں کہا تھا کہ چھوڑ دو تو تمہیں کس چیز نے تمہیں اسے چھوڑنے سے منع کر دیا، تم اسے چھوڑ دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اپنی محفل میں ذکر کیا
کہ اگر وہ شخص جب میں اس سے منہ پھیر رہا تھا اگر وہ چلا جاتا اور توبہ کر لیتا تو اللہ سبحانہ و تعالی یوں ہی اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ یعنی کہ کوئی شخص اگر گناہ کر کے بھی آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی کہ اس شخص کو توبہ کے ذریعے اس کی معافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنہگاروں پر بھی اتنے رحیم اور شفیق تھے کہ آپ گناہوں کے باوجود اس شخص سے نفرت نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو توبہ کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گنہگاروں پر جو شفقت ہے، یہ ایک جگہ نہیں بلکہ کئی ایسے واقعات ہیں جہاں پر لوگوں نے اپنے بڑے بڑے جرموں کا اقرار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں توبہ کر کے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص طور پر یتیموں کے لیے بھی بہت بڑی رحمت بن کر آئے اس سوسائٹی میں جہاں یتیموں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ایک عام ان کے معاشرے میں یہ باتیں تھیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا اور اس کے بھتیجے وغیرہ اس کی بھتیجیاں جو ہے اب بھائی کے اندر میں آ جاتے تو وہ شخص اپنے بھتیجے کو پرورش تو کرتا لیکن اس کو زمین یا جائیداد کا تھوڑا بھی حصہ وہ اسے دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ یہ یتیموں کے ساتھ یہ ایک عام سی بات تھی۔ وہ اسی طریقے سے ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کسی یتیم کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیا تھا اور وہ یتیم آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے التجائیں کر رہا تھا کہ میرے والد کے انتقال کے بعد میرے والد نے، چونکہ ابو جہل جو ہے وہ ایک سردار مکہ میں سے ایک بڑا رئیس شخص تھا، معاشرے میں جو کفار و مشرکین تھے وہ اس کو لیڈر سمجھا کرتے تھے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کے کسی شخص نے اسے جو ہے مال و دولت دے دیا کہ میرے بچے جب بڑے ہو جائیں تو آپ اس دولت کو امانتاً میرے بچے کو واپس کر دیں۔ لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوا اور اس نے وہ کوئی بات کی کہ جو مال میرے والد نے آپ کو دے کر گئے ہیں آپ مجھے اسے واپس کریں، تو اس شخص نے بالکل انکار ہی کر دیا۔ اب وہ پریشان شخص جو بچہ تھا وہ کہاں جائے، وہ آ کر سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور التجائیں کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے اور کہا کہ اس یتیم بچے کو اس کا حق واپس کر دو، تو اس نے فوراً ہی واپس کر دیا۔ تو جو کچھ لوگ تھے اس کے آس پاس بیٹھنے والے، اس نے اس کا مذاق اڑایا، کہا کہ ہمارے سامنے تو تم بڑی بڑی ڈینگیں مارا کرتے ہو، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، لیکن محمد نے تمہیں ایک بات کہی اور تم اس کی بات کو ماننے لگے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ مانتا کہ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے تو وہ اس کیفیت میں آئے تھے، ان کے ساتھ کچھ ایسی مخلوق تھی کہ اگر میں ان کی بات نہ مانتا وہ مخلوق مجھے کھا جاتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ اور اسی موقع پر وہ آیت بھی نازل ہوئی ہے جو سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اے محبوب آپ نے اس کو نہ دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے اور یتیموں کو دھکے مارتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے خاص طور پہ اسی کانٹیکسٹ میں اس کا شان نزول ہی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتیموں کی مدد کرنے میں اور جو بے سہارا جو معاشرے میں جن کا کوئی نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے سب سے آگے کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواتین کے لیے خاص طور پہ معاشرے میں ان کا کوئی اسٹیٹس اس معاشرے میں تھا ہی نہیں الا یہ کہ وہ ایک استعمال کی چیز سمجھی جاتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اپنی ازواج مطہرات جو آپ کی پاک بیویاں تھیں ان کے ساتھ ایک آپ نے ایسا برتاؤ کیا، ایسا سلوک کیا اور ایک ایسی مثالیں قائم کی کہ اس معاشرے میں عورتوں کو وہ مقام اور وہ مرتبہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے کہتے تھے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کی جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ وہ شخص جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے، اس کو اچھے طریقے سے اچھا ادب سکھائے اور اس کا نکاح کر دے، تو کہتے ہیں کہ وہ اور میں ایک، آپ نے 2 انگلی کی مثال دی کہ میں اور وہ اس طریقے سے جنت میں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے صحابہ میں سے ہیں تو انہوں نے یہ جرأت کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 2 بیٹی کی بھی اچھے طریقے سے پرورش کر کے اس کا نکاح کر دے تو میں اس کے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ کی روایت یوں ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا ایک کے بارے میں، لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ایک کے بارے میں بھی پوچھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی جنت کی ضمانت دے دیتے۔ تو بیٹیوں کے بارے میں اور ایسے معاشرے میں جہاں لوگ غربت سے تنگ آ کر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جیسے بھی آج بھی ابورشن کتنا عام ہے۔ آپ آج اگر شہروں کا معائنہ کریں تو ایسے بھی نیوز سرخیوں میں آ جاتے ہیں کہ لوگ بچوں کو، چھوٹی بچیوں کو ادھر ادھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت درد کی بات ہے، لیکن ایسے حالات و واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں معاشرے میں، ایسے نیوز آتے رہتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو لوگ یعنی محبت بھرے جملے کہنا بھی جو ہے گوارا نہیں کرتے تھے، ایسے معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات میں آ کر نہ صرف آپ یہ کہ آپ اس دنیا والوں کے لیے بلکہ تمام جہان والوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے تھے۔ یہاں تک کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے تو ایک اونٹ آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو جب اس کے مالک کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے یہ جملہ کہا، افلا تتق اللہ، کیا تو اللہ سے خوف نہیں کرتا کہ تو اس جانور سے اتنا کام لیتا ہے کہ جو اس کی وسعت سے باہر ہے، کہ صرف تو اس لیے لیتا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا مالک بنا دیا ہے کہ جانوروں پہ رحم کرو، کہ جو ان جانوروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ انسانوں پر بلکہ انسانوں کے علاوہ بھی جو مخلوقات ہیں آپ ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک شکاری نے ایک ہرن کا شکار کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ ہرن یہ فریاد کرنے لگی کہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، آپ اس شکاری سے جو مجھے ضمانت دلوائیں کہ میں اپنے اس بچے کو جو جنگل میں دوسری جگہ دوسری اور وہ یعنی کہ ہے میں انہیں دودھ پلا کر آ جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شکاری سے یہ کہا کہ کیا تو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ میں اس جانور کو تم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو کہ یہ تھوڑے دیر میں جا کر واپس آ جائے گی۔ وہ شخص حیران ہوا اور کہنے لگا کہ جال میں پھنسا ہوا شکار جا کر بھی کبھی واپس آتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں یہ ضرور واپس آئے گا۔ تو وہ جانور جو ہرن تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جانے کے بعد آ گیا۔ تو اس شخص نے جو ابھی ایمان کی دولت سے محروم تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ جانور جا کر بھی واپس آئے گا؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جانوروں سے کلام کرنا بھی جانتے ہیں، تو گویا کہ اس جانور نے مجھے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ جا کر جو ہے میرے پاس واپس آئے گا۔ کہتا ہے کہ وہ اعرابی، وہ بدو جو کسی جنگل کا رہنے والا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر آپ پر ایمان لے آیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پرندے آ کر فریاد کرتے تھے، جانور آ کر آپ سے فریاد کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نصیب